من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بآواز بلند صلوات۔ سامعین اکرام قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، سلسلہ ایام ازاں کی آج ہماری چوتھی ملاقات ہے۔ اس مالک کی بارگاہ میں جتنی بھی التجا و دعا کی جائے شکر کی منزل پر، تو حق شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ جس نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ جن ہادیوں کی عظمتوں کے قصیدے سن کر بڑے بڑے یہی سوچتے رہے کہ کاش ہم بھی علی جیسے ہوتے۔ ہمارے کسی بھی امام کسی ایک لمحے میں اس سفر سے ہی نہیں گزرے کہ انہوں نے کسی کی فضیلتوں کو دیکھ کر سوچا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ البتہ بڑے بڑے اس عقیدت کے ساتھ تمنا لیے قبروں میں چلے گئے کہ ہم بھی علی جیسے ہوتے۔ ایک حقیقت تو ہم بچپن سے سنتے رہے، پھر اس کی تاثیر کو آنکھوں سے پڑھنا شروع کیا کہ ایک شخص پانی میں کھڑا ہو کے 12 سال عبادت کرتا رہا۔ 12ویں سال کے بعد نگاہ قدرت رب کائنات نے صف ملائکہ سے فرشتے کو نکالا، جا کر اس سے پوچھ تو چاہتا کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے آگے پوچھا کہ مالک تیری 12 سال کی تسبیح سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، آج اس نے تیرے 12 سال کے وظیفے کے بعد انعام کے طور پر مجھے بھیج دیا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ بندے بندے کی حقیقتوں سے، آل محمد کے ذکر سے ہی تاثیریں ملتی ہیں۔ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، اس نے کہا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے علی بنا دے۔ جب سنا نا کہ علی بنا دے، اس نے جا کے مالک کی بارگاہ میں اس کی ڈیمانڈ کو رکھا کہ وہ کہتا ہے مجھے علی بنا دے۔ میرے مالک نے کہا اس کے لیے فیصلے کی بجائے چپ رہنا بہتر ہے۔ 12 سال اس نے پھر تسبیح آگے بڑھائی۔ 12ویں سال کے بعد میرے مالک نے پھر فرشتے سے پوچھا کہ جا وقت نکال کے ذرا اس کی طبیعت ٹھیک کر، پوچھ تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میری پہلے والی ہی ڈیمانڈ ہے، اللہ سے کہتے مجھے علی بنا دے۔ فرشتے نے پھر میں مالک کی بارگاہ میں کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے علی بنا دے۔ میرے مالک نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، پھر اس نے اگلے 12 سال کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 36 سال کے بعد جب 12 کے 3 حصوں میں فرشتہ آتا تھا، تیسری مرتبہ جب فرشتہ آیا آ کے پوچھا تو کیا چاہتا ہے، مالک کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں وہی چاہتا ہوں جو میں نے 12 سال پہلے کہا تھا، اس سے 12 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے علی بنا دے۔ فرشتے نے کہا اللہ کی قدرتوں سے یہ فیصلہ طے ہو گیا ہے کہ اب کوئی علی بنایا نہیں جا سکتا، البتہ تم نے جتنی جستجو کی ہے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ تجھ سے بوئے علی آ سکتی ہے، بوئے علی آ سکتی ہے، علی کی بو تجھ
سے آ سکتی ہے، منظور ہے تو تیرا علی سا اوپر لے کے چلا جاؤ۔ اس نے کہا مجھے اتنا ہی قبول ہے کہ مجھے بو علی کہہ کے زمانہ پکارنا شروع کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے 36 برس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نے پانی میں کھڑے ہو کے سجدے پہ سجدہ کیا ہے، تسبیح پہ تسبیح کی ہے، رکوع پہ رکوع کیا ہے، ڈیمانڈ ایک ہی کرتا تھا مجھے علی بنا دے۔ جب 36 برس کی عبادتوں کے بعد بھی اللہ کے کارخانے سے یہی آواز آئی کہ ساری زندگی بھی کھڑا رہے تو تو علی نہیں بن سکتا، جو سجدے کرنے کے باوجود علی نہیں بن سکا تو جس کے شجرے بھی تاریخ میں نہیں ملے۔ اس لیے لازم ہے اللہ کے قرآن سے پوچھ لینا کہ ہمیں تو نے اتنے اعلیٰ ہادی عطا کیے، تیرا کرم، تیرا شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں محمد جیسا ہادی عطا کیا ہے۔ آیا سب سے بعد میں تھا، لیکن فخر یہ ہے کہ آدم بھی اس کی غلامی میں ہے۔ تو نے جو ہمیں رسول عطا کیا ہے اس کی فضیلت عظمت یہ ہے کہ خاتم النبیین کے درجے پہ یہ فائز ہوا، سید المرسلین کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا گیا۔ اللہ کی عزت پہ اگر تقسیم پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ تو نے ہمیں علی جیسا مولا عطا کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے علی اس ہستی کا نام ہے جس ہستی کو جس بھی میدان میں دیکھا گیا ہے اللہ کی قدرت کا نظارہ ہی نظر آیا ہے، جس بھی حالت میں دیکھا گیا ہے اس کریم کا کرم ہی ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حسن جیسا حسین امام دیا ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا ہے، اور پھر ایسے ایسے امام ہیں جن کے زمانے میں زمانے کا ہر بندہ انہیں دیکھنے کے بعد بس ایک ہی سوال کرتا تھا جب محمد کا حسین اتنا حسین ہے خود محمد کتنے حسین ہو۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی جس نے ہمارے مقدر کو روشن کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی عطا کی ہے۔ پوری توجہ اس جملے پر، پورے قرآن میں دو ہی منزلیں ہیں جہاں پر اللہ نے جلال میں آ کر دھمکی دی ہے، اور وہ دھمکی کسی عام کو نہیں دی، اللہ نے یا نبیوں کو دی ہے یا نبیوں کے نبی کو دی ہے۔ بس جاگنا تھوڑا سا، مجھے نہیں پتا کہ میں کس سمندر سے گزر کر خوبصورت نگینے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے والا ہوں۔ بس بات چل پڑی ہے تو اس بات کا نظارہ کرتے چلے جائیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس دروازے کے ہم بیکاری ہیں، ہماری صبح کا آغاز جسے چوکھٹ سے ہوتا ہے، ہم نے اس چوکھٹ والے علی کو مجبوری سے نہیں مانا، ہم نے اس علی کو ضروری سمجھ کے مانا، کیونکہ کائنات کے مالک نے اس حقیقت کو اپنے نبی پہ کھولا تھا۔ اے میرے حبیب تیری عزت کی قسم ہے میں نے انسان کی فطرت میں اس بات کو بند کر دیا کہ وہ جسے اپنا مالک و خالق سمجھے پھر اس کے لیے سجدے میں سار ضرور رکھے۔ بڑے قدیم کے سامعین ہیں میرے سامنے، مالک کا یہ بھی شکر ہے کہ جو حسین کے ذکر کے صدقے دوستوں سے ملاقات کے حالات بنا دیتا ہے، ورنہ اس تیز ترین دور میں وقت ہی کس کے پاس ہے، اور مقدر والے وہ لوگ ہیں جو اس سبب سے اکٹھے ہوتے ہیں جس سبب کو اللہ کے نبی نے کل بھی عبادت کہا تھا، آج بھی عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ دنیا میں مقدر والا یہ وہ شخص جس کی زندگی یا علی کہتے ہوئے گزرے یا حسین کہتے ہوئے اس کی زندگی کے لمحے گزرے، مالک تیری ایک ایک نعمت برکت پہ شکر ادا کرنا چاہے تو تیری نعمت برکت ہی اتنی ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے مالک نے کہا حبیب میں نے انسان کی فطرت میں اس بات کو بند کر دیا ہے کہ وہ جسے سمجھتا ہو کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر اسے سجدہ ضرور کرے۔
یہ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کا سورج کے آگے جھکنا ان کا کمال نہیں، بات فطرت میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ جسے تم اپنا بنانے والا سمجھتے ہو وہ تمہارے سجدے کے قابل ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم خالق حقیقی تک نہیں پہنچ رہے، جس نے تمہیں ہر منزل پہ عزتیں، برکتیں، نعمتیں، تمہاری زندگی کی ہر مشکل کو آسان، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں تبرکات دنیا عطا کیے ہیں، اس بادشاہ حقیقی کی چوکھٹ پہ نہیں پہنچ رہے۔ راستے میں بتوں کو دیکھا، تم نے سمجھا ہمارے خدا ہے، تمہاری فطرت میں میں نے شامل کیا ہوا ہے جسے تم خدا سمجھتے ہو، پھر تمہارے سر اس کے آگے ضرور جھک جانے چاہیے۔ میرے اللہ نے کہا میں نے انسان کی فطرت میں اس بات کو ڈال دیا ہے، اس لیے انسان کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی رنگ میں مجھے مانتا ضرور ہے، لیکن تیرے اور میرے علی کو دو طرح کے لوگ ماننے کے توجہ۔ آج کی مجلس کا سجا سالک پوری محبتوں سے پہلا جملہ کہنے لگا ہے، میرے مالک نے کہا اے میرے محبوب، تیرے اور میرے علی کو دو طرح کے لوگ مانیں گے، کچھ ضروری سمجھ کے مانیں گے، کچھ مجبوری سمجھ۔ کچھ ضروری سمجھ کے، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، اور یہ حق کا لفظ سجدہ یا علی کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ سجدہ ہی نہیں، اس لیے کہ حق کی سربلندی کے بادشاہ کل بھی علی تھے، آج بھی علی ہی، حق کے پرچم کا نام کل بھی حسین ہی کے ساتھ سجدہ تھا، آج بھی جہاں لفظ حق کی بات آتی ہے ذہن میں یا علی آ جاتے ہیں یا حسین آ جاتا ہے، تیسرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے جو حق کے ساتھ ذہنوں میں اتر آئے۔ پھر اللہ نے کہا کچھ ضروری سمجھ کے ماننے کی، کچھ علی کو مجبوری سمجھ کے ماننے کی۔ کہنے والا لا الہ الا اللہ ہے، جس سے کہہ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، نہ درجے میں وہ چھوٹا ہے نہ منصب میں یہ چھوٹا ہے، اگر وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، جب تک وہ ہے اس کے نام کے ساتھ تب تک اس میں محمد رسول اللہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے میرے مالک نے کہا اے میرے محبوب تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں علی کو دو طرح کے لوگ مانیں گے، کچھ ضروری سمجھ کے، کچھ مجبوری سمجھ کے۔ جب دو بڑی ہستیوں نے تصدیق کر دی کہ کچھ دنیا میں لوگ علی کو ضروری سمجھ کے مانتے ہیں، کچھ مجبوری سمجھ کے مانتے ہیں، میں نے بھی تاریخ پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مقدر والا کون ہے جو علی کو ضروری سمجھ کے مانتا ہے، اور وہ بدبخت کون رہا ہے جو علی کو مجبوری سمجھ کے مانتا ہے؟ میری جان جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی تو دو چہرے میرے سامنے کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ جو علی کو ضروری سمجھ کے مانتا تھا وہ بھی سامنے آ گیا، جو علی کو مجبوری سمجھ کے مانتا ہے وہ بھی آ گیا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اس دور میں بھی کچھ لوگ علی کو ضروری سمجھ کے مانتے ہیں، کچھ مجبوری سمجھ کے مانتے ہیں۔ تو جو علی کو ضروری سمجھ کے مانتا رہا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی عمل میں نے دیکھا ہے، وہ جب بھی در جلی سے نکلتا تھا سیدھا در علی پہ آ جاتا تھا، اپنی داڑھی سے جھاڑو دے کے زمانے کو بتاتا تھا میں نے علی کو مجبوری سمجھ کے نہیں مانا، میں نے علی کو ضروری سمجھ کے مانا ہے۔ تو جب مجبوری سمجھ کے مانتا رہا وہ بس یہی کہتا رہا اگر آج علی نہ ہوتے، ضروری سمجھ کے مانتے ہیں ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ یا علی، اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، چلے تو یا علی، بولے تو یا علی،
ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں کا سلسلہ ہی یہ ہے، آٹا گوندتی ہے تو یا علی، روٹی پکاتی ہے تو یا علی، بچے کو سکول بھیجنے کی تیاری کرتی ہے تو یا علی، یہ یا علی ہی کیوں کرتی ہے؟ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ہم نے مجبوری سمجھ کے علی کو نہیں مانا، ہم نے علی کو ضروری سمجھ کے مانا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانسوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عبادتوں کی قبولیت کے لیے ذکر علی کا ہونا ضروری ہے۔ میری جان، آج کا مومن بھی لمحہ لمحہ یا علی کہہ کے دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم نے مولا کو ضروری سمجھ کے مانا ہے۔ تو اس دور میں بھی جو مجبوری سمجھ کے مانتے ہیں وہ علی والوں کو روک کے کہتے ہیں تم کوئی زیادہ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے۔ یار ہم نے تو کبھی نہیں کہا کسی کو کہ ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ یہ جناب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کیوں کہتے ہو کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں؟ میری قوم کا چھوٹا ذاکر ہے یا بڑا؟ میری قوم کا بچہ ہے، جوان ہے یا بزرگ ہے؟ میری قوم کا کوئی مرد ہے یا عورت ہے؟ اس نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ تم مولا علی کو ایسے کیوں نہیں مانتے جیسے اللہ کا رسول غدیر میں منوانے کے لیے بازو دکھا دکھا کے کہتا رہا۔ ایسے کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں کہا ہم نے، اور گارنٹی ہے کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن میری جان، تمہاری بڑی پرانی مجبوری ہے کہ تم علی والوں کو روک روک کہتے ہو اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ کبھی کسی شیعہ نے کسی کو روک کر کہا ہو کہ تم مولا علی کو ایسے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کام اپنی زندگی میں اللہ کا نبی کر گیا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے حسین مجمع میں یہ آواز علی کے عشق میں بلند کرتے ہوئے کہی تھی، اے علی، تجھے ماننے کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ تجھے ماننے کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریف ماں کا وظیفہ ہے کہ وہ ہر لمحے میں اپنے آپ کو بھی یا علی سے سجا کے رکھے گی، اپنے بچوں کی تربیت میں بھی یا علی کی تسبیح پڑھتی رہے گی۔ بس اسی علی کے مولا کو، سرکار محمد مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن میں 2 پیغام ایسے دیے ہیں جن پیغامات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد عقل انسانی آج بھی محو حیرت ہے کہ اللہ جن سے اتنا پیار کرتا رہا ہے، پھر جب مزاج رب کائنات کا تیور بدلا ہے تو تیور جلالہ ہو کے عجیب ہی نظر آئے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے محمد مصطفیٰ کو علیحدہ کر دیا جائے تو ایک کام 1,24,000 نبی ہے، محمد مصطفیٰ کو داخل کر دیا جائے تو مکمل 1,24,000 ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے 2 وعدے دیے ہیں، دونوں وعدوں کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور دونوں وعدوں کے بعد اللہ نے حضرت انسان کی عقل کو دعوت فکر دی ہے۔ میرے محمد کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کی عزت کیا ہے؟ میرے نبی کا درجہ کیا ہے؟ آؤ ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے سارے نبیوں کو آواز دے کے کہا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح ہو، میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، میں تمہیں حکمتیں بھی دوں گا، شرط یہ ہے کہ جب میرا محمد آئے میں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میرے کچھ دوست کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی سپیڈ کم کر لے، اس سے میں نے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کیا فائدہ ہی فائدے۔ میں نے کہا میری جان، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بات لمبی ہو جائے گی
تو میں نے اس دروازے سے مانگا ہے جس دروازے کے پہلے بکاری کو آدم کہتے ہیں، اور دینے والا اتنا سخی ہے کہ دینے کے بعد وہ پھر اپنے دیے ہوئے مال کا نظارہ کرتا ہے کہ علی کی چوکھٹ سے لینے کے بعد تجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیا ہی اتنا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ اگر کسی کو تیز بات کی سمجھ نہیں آتی تو میں تھوڑا سا اگر آپ کی محبتوں کے مطابق نیچے لے آتا ہوں، لیکن سلسلے کو ربط سے جڑے رہنے دینا۔ آپ جتنا بولتے چلے جائیں گے اتنا ہی میں قرآن آپ کی محبتوں کو دیکھ کے پڑھتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن پڑھ ہی ہم سکتے ہیں۔ یہ دعوے اور الزام نہ لیا کرو علی والوں کو کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن صرف ہم ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے میدان میں آگے کھڑے ہو جاؤ اور پھر فیصلہ کر کے بتانا نیزے کی نوک پہ جس نے پڑھا تھا وہ تمہارا ایمان تھا کہ ہمارا ایمان تھا۔ تو جن کے ایمان نیزے پہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے غلام ہر منزل پہ بہتر پڑھنے کی تربیت سے آراستہ ہے۔ اے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح ہو۔ فخر الدین رازی سے لے کر جتنے بھی نامور مفسر گزرے ہیں انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ یہ آیت ہے جس کا تعلق ہے عالمی اربا سے، کیونکہ کوئی ایک لمحہ تو ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ سارے نبی اکٹھے ہوں۔ بھئی ایک وقت میں 4 5 6 تک کے نبیوں کی ترتیب ملتی ہے، لیکن یہاں میرا اللہ سارے نبیوں سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جگہ ہے عالمی ارواح۔ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے آدم سے عیسیٰ تک کی نبیوں کی روح ہو، میں تمہیں نبوتیں بھی دوں گا، میں تمہیں حکمتیں بھی دوں گا، میں تمہیں صحیفے بھی دوں گا، میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، میں تمہیں معجزے بھی دوں گا، میں نے تمہیں قدرتیں بھی دوں گا، میں تمہیں اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ بھی دوں گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ جب میرا محمد تمہارے سامنے آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے کے آ جانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرتے رہنا۔ یہ کہنے کے بعد میرے اللہ نے سارے نبیوں کو سوچنے کا موقع دیا۔ سوچنے کے بعد فیصلہ کرو، کیا تمہیں محمد پہ ایمان لانا منظور ہے، محمد کی نصرت کرنا منظور ہے؟ جب میرے اللہ نے انہیں سوچنے کا موقع دیا، سوچنے کے بعد سارے نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے محمد پر ایمان بھی لائیں گے، ہم تیرے محمد کی مدد بھی کریں گے۔ جب میرے اللہ نے انہیں سوچنے کے بعد یہ فیصلہ سناتے ہوئے دیکھا کہ ہاں ہم تیرے محمد کی مدد بھی کریں گے، ہم تیرے محمد پہ ایمان بھی لائیں گے، کائنات عالم میں ایک ہی وجود ہے محمد مصطفیٰ کا، جو جبر سے نہیں منوایا جا رہا، جو محبت سے منوایا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک کے نبیوں کو بحکم خدا بھی کہہ سکتا تھا کہ تم پہ لازم ہے محمد پہ ایمان لانا، تم پہ لازم ہے محمد کی مدد کرنا، لیکن وہ اقرار کی منزلیں اللہ اس لیے دے رہا ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا، اللہ نے مجبور کر دیا تھا محمد کو ماننے کے لیے۔ میرا اللہ کہتے ہیں محمد مجبوری سے ماننے والی ہستی کا نام نہیں۔ اور جاگو ایک مرتبہ میرے مالک نے کہا میرا محمد مجبوریوں سے منوانے والی ہستیوں کا نام نہیں ہے، میرا محمد ہے ہی اس قابل کہ اسے مان لیا جائے، اس کی چوکھٹ پہ سر جھکا لیا جائے۔ جب سارے نبیوں نے، اب میرا اللہ مجھے اتنی ہی طاقت دے دے جتنی طاقت کے ساتھ یہ جملہ علی والوں کی سماعتوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ شکر اس مالک کی بارگاہ ہمیں صرف سر سجدے میں رکھ کے کرو گا، اس لیے کہ پیغام بہت بڑا ہے۔ اقرار کرتے ہیں
جب انہوں نے کہا نا اقرار کرتے ہیں، اب میرے مالک نے کہا فاشہدوا، منظور ہے نا؟ انہوں نے کہا منظور ہے۔ میرے مالک نے کہا فاشہدوا، اپنے اقرار پر گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاؤں گا کہ تم نے میرے محمد کی محبت پر ایمان اور میرے محمد کی نبوت کی نصرت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تم خود گواہ بن جاؤ اور میں تمہارے گواہوں میں تمہاری اس گواہ کا گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر بات یہاں تک رہتی تو پھر بھی کمال حضرت محمد مصطفیٰ نظر رہا تھا، مگر جو اللہ نے اگلی آیت میں قانون نافذ کیا ہے، اس قانون کو دیکھنے کے بعد بندہ میرے نبی کی چوکھٹ کا نوکر بن جائے تو اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے مالک نے جب کہا نا گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح اقرار کر لیا ہے، گواہی ہو گئی ہے، تو اب اللہ کا بھی اعلان سن لو، اب کوئی محمد کو مان کے مکر گیا تو اسے نبی نہیں رہنے دوں گا، اسے فاسق بنا دوں گا۔ اتنا پیار یا رسول اللہ، اتنا پیار ذات مصطفیٰ کے لیے اللہ نے جناب آدم سے سرکار عیسیٰ تک کے نبیوں کو جلالہ جلالہ کی جلگی دکھاتے ہوئے کہا کہ آپ کوئی اگر مان کے مکرا تو اسے نبی نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی دوسرا وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں کل کائنات میں آنے والی روحوں سے لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلی، انہوں نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ اب رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ اللہ نے نہیں کہا اب تم دنیا میں جا کے مکر گئے تو عذاب میں مبتلا کر دوں گا، فاسق بنا دوں گا، فاجر بنا دوں گا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تو بڑا ہے، محمد چھوٹا ہے، اپنے لیے تو کسی کو دھمکی نہیں لگا رہا، محمد مصطفیٰ کے لیے نبیوں کو دھمکی لگا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عالم ارواح میں تیری ربوبیت کا وعدہ کیا تھا، جو مشرک کے گھر میں آیا ہے وہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے، جو دہریہ کے گھر میں آیا ہے وہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے، جو کافر کے گھر میں آیا ہے وہ سوچتا ہے تجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ میرے مالک تو نے محمد مصطفیٰ کے لیے دھمکی لگائی ہے، اپنے لیے کیوں نہیں لگائی؟ اور کائنات کا سب سے بڑا عاشق ہے میرا اللہ خود محمد مصطفیٰ کا۔ میرے اللہ نے کہا عقل سے کام لے، دنیا کو شان مصطفیٰ بتا رہا ہوں، کوئی مجھے مان کے مکر جائے یہ تو منظور ہے، کوئی محمد کو مان کے مکر جائے یہ منظور ہی نہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے کہا اس لیے مولا سلامت رکھے آپ اچھا جی تھاڑے جو کہہ رہو بارڈر تے لاؤن والا نعرہ آمدا ہے تے وہ لائے نہ بندہ نکے نکے نہ لاؤ، ایک ہی بڑا لاؤ۔ ایمان کل ایمان، جڑا نعرہ نہ مارے شیطان اس سے لعنت صبح و شام۔ کل ایمان نعرہ مولا سلامت رکھے۔ علی کا نعرہ لگے تو دور تک پتہ چل جاتا ہے کہ علی والے بیٹھے ہوئے، منظور ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی محمد مصطفیٰ سے محبت کہ جو عشق مصطفیٰ میں نبیوں کو بھی پابند کر رہا ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو علی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ عشق مصطفیٰ میں نبیوں کو پابند کر رہا ہے، آج
آج وہی اللہ خود محمد سے کہہ رہا ہے اگر تو نے آج علی کا بازو پکڑ کر اس کے مولا ہونے کا اعلان نہ کیا تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہو، تلخ ترین جملہ ہے، فاسق بنا دوں گا، اسی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو غدیر کے مقام پہ رک جانے کا حکم دیا۔ کس محمد کو؟ اور تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے اس محمد سے کہا جو بولے تو ماں ینطقو کی آیت اتر ہے، جس کے شجرے کی شرافتوں کا اعلان ہو تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہتے ہوئے اللہ کا قرآن بولے، جس کی عبادتوں ریاضتوں کی بات ہو تو یا ایھا المزمل کی آیت قرآن کی عظمتوں کا قصیدہ بن کے شان مصطفیٰ میں اترتی ہوئی نظر آئے، جو چلے تو مدینے والوں کو اللہ کے نبی کی قرآن کی آیتیں اترتی ہوئی نظر آئے، جو بیٹھے تو اللہ بیٹھے مصطفیٰ کی عزتوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن اتار دے۔ عشق مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ مصلی پہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے تو اللہ اللہ ہو کے اپنے محبوب کے پاؤں پہ جب ہلکی سی بھی سوچ دیکھے تو خود اللہ محمد سے کہہ دیتا ہے کہ میری جان زیادہ دیر تک میرے لیے مصلی پہ نہ کھڑا ہوا کر، اس لیے کہ تیرے پاؤں پہ برم آ جاتا ہے، مجھے اللہ ہو کے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جو محمد کے پاؤں پہ برم نہیں دے سکتا، جو محمد کو عاصیتوں میں نہیں دے سکتا، اس سے بڑی بات کہہ دوں، طائف کے بازار میں جب میرے محمد پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، اللہ کا نبی زخمی ہو گیا تھا، صف ملائکہ سے جبریل کو نکالا، جہاں میرے محمد سے کہہ دے مجھے تجھے زخمی حالت میں نہیں دیکھا جا رہا، اگر تو کہے، اگر تو جو میرے نبی کی مرضی کے بغیر فیصلہ ہی نہیں کر رہا، اگر تو کہے تو طائف کی بستی کو لوط کی بستی کی طرح پہلی کو ساتویں کو پہلی بنا دوں، کیونکہ یہ تجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اگر تو کہے، میری جان اس جملے کے بعد بھی اگر کسی کو غدیر کی آیت سمجھ میں نہ آئی تو جان لینا اللہ کے نبی کا فیصلہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے کہ علی کو ماننے کے لیے ماؤں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ دلیلوں پہ دلیلیں نہ دو، غدیر کے درجے کو کام کرنے کی جستجو نہ کرنا، اس لیے کہ غدیر وہ ترازو ہے جس پہ اللہ کے نبی نے اعلان عام کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی، یاد رکھنا اللہ نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں اگر چاہتا تو طائف کا نقشہ دنیا میں نظر نہ آتا، میں چاہتا تو مدینے کی پوزیشنیں بدل جاتی، میں چاہتا تو مکہ نقشے سے ہی اٹھا دیا جاتا، لیکن میں نے کسی کے لیے عذاب کی دعا نہیں مانگی، میں نے سب کے لیے اللہ سے رحمت مانگی ہے، میں نے سب سے اللہ کی برکت مانگی ہے، میں نے سب کے لیے اللہ کی رضائے مانگی ہے۔ اور یاد رکھنا غدیر کے مقدمے والوں، میں علی کو مولا اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، اس نے مجھے کہہ دیا ہے اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے علی کا بازو پکڑا ہے، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ تو میرے نبی نے کہا ہی نہیں، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ میرے نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں
اس کا علی مولا ہے. میں اگر کہوں میرا علی نبیوں سے افضل تو فتوے لگ جاتے ہیں کہ توہین انبیاء کر رہا ہے. تو جب اللہ کا نبی کہہ رہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو مجھے پتا کیا میرا محمد آدم کا مولا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں آدم کا مولا ہے، نوح کا مولا ہے، ابراہیم کا مولا ہے، اسماعیل کا مولا ہے، یعقوب کا مولا ہے، یوسف کا مولا ہے، یونس کا مولا ہے، بنیامین کا مولا ہے، ہود کا مولا ہے، لوط کا مولا ہے، صالح کا مولا ہے، موسیٰ کا مولا ہے، عیسیٰ کا مولا ہے. تو پھر جب محمد کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر محمد آدم کا مولا ہے تو علی ہے. نوح کا مولا میرا محمد ہے تو علی ہے. ابراہیم کا مولا میرا محمد اگر ہے تو علی ہے. عیسیٰ کا مولا اگر میرا محمد ہے تو علی ہے. پھر بھی زمانے نے کہا نہیں، یہ شان انبیاء سے ٹکراتی ہے بات. میں نے شاہ نجف کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے تصور میں دعا مانگتے ہوئے کہا یا علی سرکار سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ مان لیتے ہیں کبھی انکار کر لیتے ہیں. میرے مولا نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ اگر انہی کی زبانوں سے میری عظمتیں پوری دنیا میں نہ گونجی تو پھر مجھے مشکل کشا اللہ نے بنائے کیوں ہے؟ میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب میرے مولا کا یہ جملہ پورا ہوگا. بس جیسے ہی انتظار شروع ہوا پوری دنیا میں میرے مولا کے دروازے سے فیصلہ صادر ہو گیا. کسی نعت خانے نعت لکھنا شروع کی، پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، در قلبی علی تھا. مولا سلامت رکھے آپ کو. سنا کرتے تھے، کبھی کبھی سنا کرتے تھے کہ یہ جو ذمہ دار ہے نا یہ گلہ نہیں دے گا تجھے، گھوڑے کی پوری ٹکڑی پکڑا دے گا جس میں 10 گلے. جب سنا تو تب وہ بات یہاں سمجھ میں آئی کہ وہاں تو مولا نہیں مان رہا، یہاں تو نے سارے علی کے دروازے کی فقیر بنا دی. اب پتا توحید کون کر رہا ہے؟ توحید کوئی بھی نہیں کر رہا. علی کے دروازے پہ جو بھی آ جاتا ہے وہ عزت علی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. وہ جس دروازے پہ جبریل کمی بن کے آئے وہاں کسی اور کا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ پکڑایا حکم خدا سے علی نے اپنا ہاتھ دکھایا، نبی نے حکم خدا سے ہاتھ. بات وقت آگے بس بات ختم کرنے لگا. یارہ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے، ہم بھی 11 کے ماننے والے ہیں جو آگے چلے گئے ہیں اور 12ویں کی انتظار میں. 11 سے ہمیں بھی اتنا ہی پیار ہے میری جان. اگر سکی حسین سن رہا ہو تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے. اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ آخرت میں کسی طریقے سے علی کو ہم پہ مسلط کرنا ہی ہے. میرا نام ہے حارث. میں نہیں مانتا، اور اگر اللہ نے علی کو مولا بنایا ہے تو میں جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ پہ عذاب اتر آئے. مجھے یہی پہ عذاب چاہیے کیونکہ میں علی کو مولا نہیں مانتا. پھر اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جہنم سے ایک انگارہ لے جا، اس کے ڈال سر پر، اسے یہیں پہ جہنم کا ایندھن بنا
کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور وہ غدیر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. وہ انگارہ پھینک نہیں رہے تھے. میرے اللہ نے کہا جبرائیل تجھے میں نے اس پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا ہے, پھینکتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا سوچ رہا ہوں تو نے محمد کو رحمت للعالمین کہا ہے, رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے کسی پہ عذاب نہیں. اپنے محمد سے کہہ دے تھوڑا سا پرے چلے جا, تھوڑا سا دور ہو, محمد کے قریب ہے یہ. میرے اللہ نے کہا دشمن علی محمد کے قریب بھی نظر آئے نہ عذاب سے بچے گا نہ عذاب. جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے انگارہ پھینکا اور وہ واصل جہنم ہوا, جملہ آخری کہنے لگا ہوں آج کی مجلس کا کل بھی بات یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. جیسے ہی میرے اللہ کے نبی کی محبتوں کا زیور پہنے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے اس پہ جہنم کا انگارہ پھینکا اور وہ دو حصوں میں چلتا ہوا نظر آیا. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آواز بڑھوا دی کہ جبرائیل اعلان کر دے, اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا. اب یہ تمہارے مقدر کی بات ہے, عشق علی میں مجھ سے جزا مانگ لو یا بغض علی میں مجھ سے سزا مانگ. دینے میں دیر نہیں کرتا. یہ تمہارے مقدر کی بات ہے کہ تم عشق علی میں جزا مانگتا ہے یا بغض علی میں سزا مانگتا ہے. جزا بھی جب وہ علی کی عشق میں دیتا ہے تو فقیروں کو ولی بنا دیتا ہے. یہ کمال ہے, لیکن اتنی عزتوں کا مالک ہے. فضیلت ہی فضیلت ہے, درجے ہی درجے ہی. علی کو دو ہی منزلوں پہ دنیا نے روتے ہوئے دیکھا ہے. ایک جب مصلی کی عبادت پہ جاتے تھے اور وضو کرتے ہوئے علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھی تر ہو جاتی تھی. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ علی جیسے مولا کے جسم پر ہم نے مصلی کی طرف جاتے ہوئے کبھی کو بھی دیکھا ہے جیسے ہم کانپتا ہوا کہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا یا علی سرکار آپ جب بھی کسی میدان میں نظر آئے ہیں آپ کے ماتھے کو روشن دیکھا ہے, چہرے کو کشادہ دیکھا ہے, لبوں سے اپنے تعارف میں انا علی ابن ابی طالب کہتا ہوا دیکھا ہے, ذوالفقار کی بے قراری کو آپ کے ہاتھوں میں دشمن پہ وار کرنے کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اتنے میدانوں میں آپ کو ہم نے جمے پاؤں لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور ہر منزل کو فتح کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو کبھی ہم نے پریشان نہیں دیکھا. آپ مصلی پہ جاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, آنسوؤں سے داڑھی بھر جاتی ہے. میرا علی آواز دے کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا حاکم ہے کہ جس حاکم کی بارگاہ میں علی پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ ہماری ہدایت ہو رہی ہے تاکہ تمہیں بتا دیا جائے علی کا اللہ کتنی جلالت کا مالک ہے. یہ پہلی منزل. اور دوسری منزل جب بھی مولا علی اپنی شہزادی سے کہتے تھے نا زینب بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا, سیدہ زینب جھکائی ہوئی گردن کے ساتھ ماں کی پشت کے پیچھے کھڑی ہو کے کہا کرتی تھی اماں مجھے بابا سے بڑی حیا آتی ہے. اس وقت میرا مولا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا میرے مالک جو باپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں خطبے کیسے پڑے. اجرکم اللہ. کوئی دن آگے ہے, کتنے دنوں کا مہمان ہے میرا اور آپ کا حسین. یہ سیدہ زینب سے پوچھے ایک رات گزرتی ہے نا
تو سیدہ ساری بیویوں کو آواز دے کے کہتی اتنی راتوں کا مہمان رہ گیا ہے میرا غریب حسین. پیار ہی بڑا, دنیا کی ہر شے قربان ہے, حسین کی جوتی پر. تمہیں کیا پتا سیدہ زہرا رات کو بھی سوتے ہوئے حسین کی زبان سے جب یہ سنتی تھی نا, پیاس, ماں تیزی کے ساتھ پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی. ایک دن ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے زینب میرے حسین کی شدت میں پیاس ہوتی ہے, تجھے پتا ہے نا کہ میں مصلی پہ بیٹھی اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہوں اور اس انتظار میں بھی ہوتی ہوں کہ اگر حسین پانی مانگے تو پانی حسین تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے. میرے باپ بھی میرے حسین کا ایسے ہی خیال رکھنا. عزاداروں ایک رات ایسی آئی, سیدہ زینب بھائی کو سویا ہوا دیکھ کر مصلی پہ کھڑی تھی, تسبیح پہ تسبیح تھی, سجدے پہ سجدہ تھا. یا علی کے لال نے آواز دے کر پانی کی طلب کے لیے جب پانی کا تقاضا ہوا, پانی مانگا, سیدہ زینب پانی لینے کے لیے آگے بڑھی ہے, چاپ آ رہے, جیسے ہی قریب آئی ہے دیکھا کہ میرا حسین پھر سویا ہوا ہے. اب میری شہزادی انتظار میں کھڑی ہو گئی ہے کہ کب میرا حسین اٹھے گا, میں پانی اپنے بھیا کے حوالے کر دوں گی. عزاداروں نماز صبح کی اذانیں قریب پہنچ رہی ہے. یا شب کی نماز کے لیے علی کا لال حسین ابن علی کھڑا ہوا. جیسے ہی میرے حسین نے دیکھا سیدہ زینب پانی کا جام پکڑے ہوئے کھڑی ہے, پاؤں کی طرف دیکھا, پاؤں بھاری ہو گئے تھے. میرے حسین نے کہا بہن کب سے کھڑی ہے؟ میری شہزادی کہتی جب سے تو نے پانی مانگا ہے. میرا حسین کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے اب جب تک بھی زندہ رہوں گا زینب سے پانی نہیں مانگا. بھائی کو بہن سی, بہن کو بھائی سی, محبت اتنی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. صبر مکمل نہیں ہوا حسین کا جتنی دیر تک سیدہ زینب نہیں چلی. کون سیدہ؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے تڑپتا رہا میرا مولا علی. اور ایک دن میرے مولا علی نے جناب زہرا سے کہا بی بی تو جانتی ہے نا اس کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے لیے ایسے نہیں ہوتے, اور اس سے بھی میں مانگتا ہوں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کا قرآن پڑھ کے تسبیحاں پڑھتے ہوئے دعا مانگتا ہوں, پوری دنیا کے لیے مانگتا ہوں, ہر بندہ بشر کے لیے مانگتا ہوں, ہر اپنے عقیدت مند کے لیے مانگتا ہوں, ہر عاشقی کی عزت و آبرو میں اضافے کے لیے اللہ سے علی مانگتا ہے. علی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. آج تیرے آگے ایک سوال کرنے لگا ہو, جب میرے مولا نے کہا تیرے آگے ایک سوال کرنے لگا ہو, نبی کی بیٹی محبت امیر المومنین میں بیٹھی ہوئی تھی, کھڑی ہو گئی, آواز دے کے کہتی ہیں یا علی سرکار حکم کیجئے. بس حکم کیا کہنا تھا, ساتھ میں میری بیوی نے آواز دے کے کہا البتہ اتنا یاد رکھیے گا زینب کے متعلق نہ کچھ کہنا. میرے مولا نے کہا زینب کے متعلق. میری شہزادی کہتی ہاں کیا کہنا چاہتے؟ میرے امام نے کہا میری زینب سے کہتے میرے سامنے نہیں, تیری پشت کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ کر سنا ہے. جس کی سمجھ میں یہ جملہ آ گیا لمحوں میں وہ کربلا پہنچ جائے گا. جب میرے مولا نے کہا کہ قرآن کی کوئی سورت, میری شہزادی نے اپنی بیٹی سے کہا تیرے بابا کی تمنا ہے میرے سامنے تھوڑا سا قرآن پڑھ. حیا کی بن کر روتی آنکھوں سے کہتی اماں تجھے پتہ ہے کہ بابا کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں ہے. میری شہزادی کہتی ہے میں تیرے اور تیرے بابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہوں, تو میری پشت کا پردہ بنا لے, اپنا سر جھکا لے, تو بابا کو نہ دیکھ, بس تھوڑا سا قرآن پڑھ دے, تیرے بابا کی بڑی تمنا ہے. عزاداروں بڑی مشکل
مشکل سے شہزادی ماں کے ساتھ بابا کے قریب پہنچی ہے. درمیان میں سیدہ زہرا کھڑی ہے. میری بیوی کے پشت کے پیچھے کائنات کی ملکہ، حیا کی ملکہ، طاہر و طیبہ بی بی، حسین کے شریک سفر، آن و محمد کو جو صدقے کی نیت سے لے کے چلی ہے وہ ماں، عباس کے بھروسے پہ مدینہ چھوڑنے والی بی بی، اکبر کو بھوکوں میں پالنے والی ماں، ایک مرتبہ اپنی ماں کی پشت کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی. بس قرآن پڑھنا ہی شروع کیا تھا، یا سیدہ زینب کے لہجے پہ کوئی مرم آرے شروع ہوئے. بی بی اپنی ماں کو آواز دے کے کہتی ہے، اماں تیری عزت کی قسم ہے، میں پڑھنا چاہتی